السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مخدوم قریشی صاحب کو چائنا نے بلا لیا، مخدوم قریشی صاحب کو ترکی نے بلا لیا۔ اب کچھ لوگ اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو خاص بات بتاؤں گا، کچھ لوگ اس کو اس لیے روٹین میں بھی لے رہے ہیں کہ ایک صحافی نے کہا جی ایک تو دوسرے ملکوں کے SOPs میں ہوتا ہے کہ جب وہ وفود بلاتے ہیں تو وہ وفود جو ہے ان میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ جو اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تو اپوزیشن تو اس وقت یہ نہیں ہے اس طرح کی اپوزیشن، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے قادر اپوزیشن لیڈر، اب وہ کہیں گے میں پاکستان کی اسمبلی میں، وہ اپنے ان کو خاندان کہے گا اور ہمارا سب لوگوں کا حصہ نکل جایا کرے گا، اور کچھ عرصہ وقت کے بعد پھر لوگ صرف روئیں گے کہ ہماری اسمبلی کے لیڈر اس طرح بھی اپوزیشن لیڈر رہے۔ تو انہوں نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ چونکہ بلا لیا کرتے ہیں تو انہوں نے روٹین میں بلایا ہے، کوئی خاص ان کو وہ بات نہیں ہے۔ یہ خصوصی حالات ہیں جب خاص قسم کی صورتحال موجود ہو، معاشی، علاقائی، جغرافک جسے کہتے ہیں، علاقائی، جغرافک اور اسٹریٹجک حالات موجود ہوں، اور رجیم چینج ہو چکے ہوں، اور معاشی صورتحال عجیب و غریب ہو، تو اس ایسی صورتحال میں کسی پارٹی کے نمائندے کو بلانا یہ غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی ہوا کرتا ہے بلانا۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو بلایا گیا چین، میرا یہ خیال ہے کہ پہلے شہباز شریف جانا چاہتے تھے، چائنا کی حکومت نے ان کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد آرمی چیف گئے اور کچھ باتیں ہوئی ہوں گی خاص، جو باتیں پبلک نہیں کی جا سکتی، اور وہ پیغام کوئی پہنچایا جانا ہوگا عمران خان کو۔ تو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو یہاں سے بھیجا اور انہوں نے ان کو بلایا اور وہ باتیں پہنچائی گئیں کہ، اور وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب جا کے جب یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوں گے مزید، اور ان میں جو ہے وہ اسٹرینتھ آئے گی، ان میں استحکام آئے گا، اور یہ ہم فیوچر میں بڑے اچھے پلان کر کے چلیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں۔ اور اگر کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ ہم امریکہ کے تسلط میں نہیں گئے، ہم نے وقتی طور پر کسی ایمرجنسی کو ٹالا ہے، ہمیں تھریٹ تھا، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اسی طرح مضبوط رہیں گے، وسیع تر ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ لیکن آپ یہ پیغام براہ کرم عمران خان تک پہنچائیں اور اسے کنونس کریں کہ وہ ہمیں اتنا کچھ کرنے دے، ہم الیکشن بھی کروائیں گے، اپنے یہ کام پورے کر کے الیکشن بھی کروا لیں گے، اور ان کو ہم حکومت سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے اور دوسروں کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے، کیونکہ ان غیر معمولی حالات میں اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں آخری ٹاسک کے طور پر یہ بتایا گیا ہو کہ شاید اسرائیل کا جو دباؤ ہے اس وقت ہم پر، سعودی عرب کا، ترکی کا اور امریکہ کا، باقیوں کا دباؤ ہو سکتا ہے، ہمیں یہ قبول کرنا پڑے، اور ترکی کے بعد جو ہے وہ ہم اور آپ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتے ہیں تو انڈیا کو بھی ایران پہلے کٹا ہوا ہے، انڈیا کو بھی ہم امریکہ کے جو ہے وہ اس سے کاٹ کے کسی طریقے سے بھی، یا نہ بھی کاٹیں تو بہرحال چائنا رشیا بلاک میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مونگ پھلیوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارا آرمی چیف وہاں پہ مونگ پھلیوں کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ بلا کے جو ہے اس لیول پر بات کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ترکی تسلیم کر چکا ہے تقریباً، میرا خیال ہے اس کو، اسرائیل کو، اسی وجہ سے وہ وہاں پہ قائم بھی ہے۔ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ طیب اردگان جو ہے یہ بہت بڑے اسلامی لیڈر کے طور پر ابھر رہا تھا، کہیں پہ جو مظلوم مسلمانوں کو، کہیں پہ وہ جو بنگلہ دیش میں آ گئے تھے وہاں پہ مارا گیا، وہ پہنچا وہاں پہ، اور ہر اس جگہ پہ وہ اٹھ کے بات کرتا تھا مسلمانوں کی۔ تو تب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہے، کیونکہ وہ بیٹھا ہے یورپ، امریکہ، اسرائیل کے نرغے میں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے نرغے میں سے وہ کوئی مسلمانوں کا لیڈر بنائے اور اس کو نکلنے دے اور اس کا امیج بلڈ ہونے دے۔ مین وائل اس نے جو بات ایک کی، اب یہ ہوتا ہے کہ جو ویژنری آدمی ہوتا ہے کہیں وہ اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے، اس نے میڈیا کے ذریعے جو ایک سافٹ کام ہے، وہ میڈیا کی لڑائی کے طور پر ارطغرل جیسے ڈرامے بنائے اور وہ سارے آگے ایک اپنا وی این قوم کو وہ تیار کیا۔ ادھر
اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی بھر لی۔ اور جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی سے مراد یہ ہے کہ اب وہ چاہیں گے کہ طیب اردگان دنیا کے بہترین اسلامی لیڈرز میں سے وہ ہو، تاکہ جب وہ قبول کرے تو باقی مسلمانوں کے لیے وہ ایز ہو جائے، آسانی سے وہ اس کو جس طرح اگلا ان کے لیے تھا محمد بن سلمان، یہ جو شہزادے ہیں سعودی عرب کے، تو اگلا بندہ وہ ٹارگٹ تھا کہ اس کو، لیکن وہ چونکہ مزاج ان کا عجیب ہے، وہ قابو میں سے سیدھا اتنا آسانی سے آنے والے نہیں ہیں، ان کو بھی بہت سارے حملوں کا اور اکھاڑ پچھاڑ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، اب ترکی میں شہباز شریف کا جانا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیسے لینے کے لیے گیا، وہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ تو ترکی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں بڑے قرضے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ دراصل وہی اسی بات کی نیگوسیشن یا پیغام رسانی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں کہ جی ہمیں کس طرح اب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، یا اس کے لیے کیا سٹیپس ہم کریں گے کہ عمران خان کی پارٹی، وہ ان کا میگزین بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی صرف ریزسٹنس ہمیں آ رہی ہے عمران خان اور اس کی پارٹی سے، دوسری ریزسٹنس جو ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے وہ آئے گی مذہبی طبقے سے، وہ آئے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ عوام میں ایک پیدا ہو چکا ہے طبقہ جو کہتا ہے کہ یار اگر ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا تو ہمیں کر لینا چاہیے، حالات بدل گئے۔ لیکن بیشتر طبقہ اب بھی وہ ہے جن کو سبق یہ پڑھایا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو مارنے میں، ان کو برباد کرنے میں، ان پر ظلم، جبر، تشدد، قتل و غارت گری، معصوم بچوں پر ٹینک چڑھانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، تو ان کے دلوں میں بہت ساری نفرت موجود ہے۔ اس کو کس طرح یہ مہنگائی سے مار کے ٹھیک کریں گے یا کیا کریں گے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن میں یہ ان دونوں ان کے وزٹس کو جوڑتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب کے، ترکی اور چائنا کے دونوں کو جوڑتا ہوں کہ اس ایک تو تسلی ادھر سے جو کہ کہہ کے آئے ہوں گے، جو ان کو تسلیاں دے کے آئے ہیں یا ان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں یا کمٹمنٹ کر کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، تو ایک تو وہ کچھ نیگوسیشن کرنا ہوگی یقیناً، اور پھر یہ اسرائیل کا مدعا اس وقت موجودہ حکومت کا فائنل ٹاسک ہے، اور یہ دنیا کو اس وقت چونکہ اسرائیل اتنا انفلوئنشل ہے کہ امریکہ پر بھی اس کا انفلوئنس ہے، سعودی عرب پر بھی ہے، یو اے ای پر بھی ہے، بہت سارے جو ہے ممالک پر ہے اس کا، وہ ایک چھوٹا سا ملک ہو کے دنیا پر انفلوئنس رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو حساس ترین موضوع ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور چیزیں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ شاید وقت ان کا، وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ دیر ہو گئی ہے ان کو اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے، اور اس لیے اکھاڑ پچھاڑ کرنا پڑی۔ تو ترکی سے شاہ محمود قریشی صاحب یہ پیغام لائے ہیں، جس کے بعد عمران خان نے یا لائیں گے جو بھی ہے، بہرحال عمران خان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے اور 2 4 10 20 جلوس نکلنے کے بعد مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد شفاف الیکشن ہو کے عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو عوام کے غبارے میں سے ہوا بھی نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد عمران خان تو آگے کہتا ہے بھی میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، وہ کر کے گئے ہیں، تو عمران خان پر بلیم بھی نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ ہمیں ملک کو آگامی ان چکروں میں پڑنے کی بجائے ہم ملک کو آسودگی دیں گے، اور وہ آتے ہی اسرائیل اور انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جو مہنگائی پیدا کرنے والے ہیں اور اکانومی بربادی اور معاشی جو ہولناکی پر کنٹرول رکھتے ہیں، وہ ریلیف تھوڑا دے دیں تو عوام میں عمران خان کی جائزہ بھی ہو جائے گی اور اسرائیل کی طرف سے توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں بھی کوئی رہنمائی آپ کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔